إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فخلف من بعده خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ایک مبارک موضوع سننے کے لیے ایک مبارک گھڑی میں ادھر جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. ذرا سا بھی سوچ بوچھ رکھنے والا مسلمان اگر ہندوستان کے حالات حاضرہ پر نظر ڈالے گا، اس میں سوچے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک اور رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور جو پریشانیاں و مصائب مسلمانوں پر ٹوڑے جا رہے ہیں اور جن چیزوں کو لے کر مسلمان دو چار ہیں، ان امور میں اگر کوئی عقل مند غور کرے گا اور تاریخ کے اوراق الٹے گا، ہسٹری اٹھا کر پڑھے گا کہ مسلمان اس ہندوستان میں ان کا کیا کچھ رہا اور انہوں نے مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا کچھ نہیں دیا، اور دھیرے دھیرے ہندوستان میں مسلمانوں کے جو حالات بدلتے ہوئے آئے، ان کے حالات میں انحطاط اور تنزل پیدا ہوتا گیا. ان چیزوں پر غور کرنے کے بعد اگر اسلامی تاریخ اٹھا کر پڑھے گا، خاص طور پر اندلس کی تاریخ اٹھا کر پڑھے گا، تو بہت سارے ایسے گوشے، بہت سارے ایسے ایسپیکٹس اسے نظر آئیں گے جو بالکل متشابہ ہیں. مسلمان عروج پر تھے ہندوستان میں، اور اندلس کے اندر بھی مسلمان عروج پر تھے. ہندوستان میں مسلمانوں نے ہر قسم کی تعلیم دی یہاں کی قوم کو، یہاں کی قوم کے عقیدوں کو بدلا، ان کے اندر تہذیب لایا، ان کے بستیاں، ان کے گھاٹیوں کو، ان کے قصبوں کو، ان کے علاقوں کو ترقی دیا، سڑک ڈالے، مدرسے قائم کیے، تعلیم عام کیا، اور یہاں کے لوگ ذات پات کے شکنجے میں پڑ کر جو تڑپ رہے تھے، ان شکنجوں سے مسلمانوں نے انہیں نکالا، اور مسلمانوں کی پاکیزہ تعلیم، یہ صاف شفاف عقیدہ، ایسا عقیدہ جو ہر آدمی اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جب مسلمانوں نے اسے پیش کیا تو یہاں کے لوگوں نے نہ کہ صرف اسے قبول کیا، اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے. اور تاریخ گواہ ہے کہ کئی لوگوں نے ایک دن میں ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا.
اور اندلس کی تاریخ میں بھی یہی ہوا. مسلمان وہاں گئے تو وہاں پر کیتھولک چرچ کے لوگوں نے جو ظلم ڈھا رکھا تھا اور جس انداز سے حکومت کرتے تھے، کلیسا کے پادری دین کا نام لے کر وہاں کی قوم کو جو لوٹ رہے تھے، وہاں کے جو وحشت اور درندے جو قبائل کی شکل میں گھومتے تھے، ان کے اوپر جو ظلم و مصائب ڈھائے جاتے ہیں، میرے دوستو تاریخی اوراق اس کی شہادت دے رہی ہے. مسلمان اندلس کے اندر گئے تو بہترین نظم و نسق قائم کیا. مسلمان اندلس کے اندر گئے تو سڑکوں میں حمام بنائے اور وہاں کے لوگوں سے بتایا کہ دیکھو پاک صاف رہنا یہ انسانوں کا حق ہے. اندلس یہ انگریزی لفظ انڈلس سے نکلا ہے، لیٹن لفظ اندلس سے نکلا ہے. انڈلس ایک ایسا قبیلہ تھا جو بربریت اور وحشیت پر اترا ہوا تھا. مسلمان گئے تو انہیں تہذیب سکھائے، ان کے بستیوں کو بنایا، سڑکیں بنائی، مدرسے بنائے، یونیورسٹیز بنائے، کتابوں کو ترویج دی، لوگوں کے اندر تہذیب لایا. دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورا اندلس بدل گیا. مسلمان چاہتے تو بستی کا نام بدل سکتے تھے، لیکن مسلمانوں نے وہ بستی والوں کے ساتھ حق کا رویہ اختیار کیا اور بستی کا نام وہی رکھا جو ان کے پاس مشہور تھا. صرف عربی کے تقاضے پر اسے اندلس کہہ لیا گیا، ورنہ یہ اسی لوگوں کا وہی علاقے کا نام تھا. اور ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اندلس کے اندر 90 ہجری میں گئے اور ہندوستان میں بھی اسلام آیا 90 ہجری میں. بہت سارے گوشے میرے دوستوں متشابہ ہیں، اور مسلمان اندلس میں عروج پر تھے تو پورا اندلس اپنے قبضے میں کر لیا اور انصاف قائم کیے. اور شروع کے 400 سال بڑے ہی عروج و بام کے تھے. ایسا زبردست انقلاب، ایسا زبردست تہذیب، ایسی تعلیم کی ترویج کہ اللہ اکبر. قرطبہ کو مسلمانوں نے ایسا بنایا جو پورا یورپ آج بھی اس کی تاریخ پڑھ کر اش اش کرتا ہے کہ کیسے زبردست قرطبہ کو مسلمانوں نے بنایا. قرطبہ کے اندر دنیا میں سب سے بہترین انڈسٹریز پائے جاتے تھے. قرطبہ میں مسلمانوں نے کتابوں کی ترویج عام کی اور ہر آدمی کو سکھایا، نہ کہ صرف مسلمان، جبکہ مسلمانوں سے جس کا بھی تعلق پیدا ہو جاتا اس پر علم اور تہذیب کے بارش برسایا کرتے تھے. مسلمان قرطبہ کو بنایا اور اس کے بعد مسلمانوں نے طلیطلہ کو بنایا، ایک عمدہ بستی بنایا. اور اس کے بعد مسلمانوں نے اشبیلیہ کو بنایا، زبردست بستی بنائی. اور مسلمانوں نے سرقستہ نامی ایک اونچے معیار کی بستی بنائی، جبکہ وہاں پر جنگلات ہوا کرتے تھے. اور مسلمانوں نے غرناطہ بنایا. عزیز دوستو یاد رکھیے اندلس میں 5 ایسے مشہور شہر ہیں، جیسے ہندوستان کے اندر 4 میٹروپولیٹن سٹیز ہیں. سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے طلیطلہ، جسے عربوں نے طلیطلہ کہا اور اسپینش کے لوگ آج اسے کہتے ہیں ٹولیڈو. اور مسلمانوں نے سرقستہ بنایا، جسے آج اسپینش کی زبان میں کہا جاتا ہے زراگوزا. اور مسلمانوں نے اشبیلیہ بنایا، جسے آج اسپینش لینگویج میں کہا جاتا ہے سیویلے. اور مسلمانوں نے قرطبہ بنایا، جسے آج اسپینش میں کہا جاتا ہے کورڈوبا. اور مسلمانوں نے غرناطہ بنایا تو آج اسے کہا جاتا ہے گراناڈا. ایسے بستیاں بنائیں. اللہ اکبر. اندلس کی تہذیب ساری دنیا میں چوٹی پر تھی میرے دوستو. سبحان اللہ. آج بھی ہم اسلامی تعلیم، فقہ کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، اصول الفقہ کی کتابیں، قراءات ایک ایسا علم ہے جس کے ماہرین آج دنیا میں کم پائے جاتے ہیں. یہ کتابیں قراءات کے عنوان پر جو کتابیں لکھی گئی پوری کی پوری اندلس میں لکھی گئی میرے دوستو. آج بھی اگر کوئی آدمی اس فن کا ماہر بننا چاہتا ہے تو اسے وہی کتابیں پڑھنی ہے. اور وہ کتابیں لکھنے والے کون ہیں؟ آپ نام پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا. لکھنے والے کا نام ہے عبدالحق الاشبیلی، لکھنے والے کا نام ہے عبد الرحمن السرقسطی، اس لکھنے والے کا نام ہے عبد الرحمن المالقی. مختلف یہ پورے کے پورے بستی اندلس میں ہیں. زبردست ماہرین اندلس میں ہوا کرتے تھے. امام ابن حزم جو زبردست فقیہ گزرے ہیں اندلس میں ہوا کرتے تھے. لیکن آج میرے دوستوں اندلس میں نہ کہ صرف اسلامی تعلیمات کو ختم کر دیا گیا، بلکہ لفظ عربی سے کراہت محسوس کرتے ہیں وہ لوگ.
کہیں پر بھی اگر لفظ عربی استعمال ہو جائے کوشش ہوتی ہے کہ اسے بدل دیا جائے. اور یہ اندلس کی یہ اونچی تہذیب کیسے ختم ہوئی آج ہم اور آپ کو جاننا ضروری ہے. کیونکہ آج ہمارا دشمن ہم سے زیادہ اسپین کی تاریخ پڑھتا ہے. آج ہمارا دشمن ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ کیسے اندلس سے مسلمانوں کو نکالا گیا. آج ہمارا دشمن ہر وہ ٹیکٹک سے واقف ہے, ہر وہ حملے سے واقف ہے, اور ہر حملوں کو وہ امپلیمنٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. یہ اندلس کی تاریخ پڑھنے کے بعد آج ہم مسلمان ایسے پستی میں پڑے ہیں کہ ہم کو نہ معلوم کہ ہماری تاریخ کیا ہے, ہم کو کس نے بنایا, آج ہم اس موڑ پر کیوں کھڑے ہیں ہم نہیں جانتے. تاریخ کے ایسے موڑ پر لا کر مسلمانوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے ملک میں رہتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں کے نہیں, اور یہاں کے باشندے ظلم کرتے ہیں تو بھی ہماری اتنی بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ خاموش رہ جائیں, ان کی مخالفت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم کو جو روٹیاں ملتی ہیں, ہم کو پہننے کے لیے کپڑے ملتے ہیں تو کافی ہے. بہت بڑی تعداد ہمارے اندر ایسی ہے. جذبہ رکھنے والے, حالات پر نظر رکھنے والے گنتی کے چند ہیں, ورنہ ہم میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو پیکٹوں کو بھرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں, بینک کے کھاتے بھرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں, فلیٹس ان کے بن جائیں, عمارتیں ان کی بن جائیں, ان کی دولت جم جائیں, ان کے پاس گاڑیاں آ جائیں اور لوگ انہیں مالدار کہیں, لوگ ان کی تعریف کریں, اور یہ دنیا کے نرغے میں پھنس کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا. عزیز دوستو, اندلس کی تاریخ ہمیں چتاونی دیتی ہے, اندلس کی تاریخ ہمیں ڈراتی ہے, اور وہاں کے مسلمان جو مالدار تھے انہیں ایسے حالت میں بھگایا گیا کہ وہ موراکو جا کر ان کے پاس صرف پہنے ہوئے لباس تھے, ان کے کھیتیاں, ان کے باغات, ان کے محلات, ان کا انکم, ان کے کھاتے, انہوں نے سب کچھ اندلس میں چھوڑ دیا, صرف جان بچا کر آ کے ساحل پر اتر گئے. یہ ایک دو نہیں, لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا. عزیز دوستو, سب سے پہلا علاقہ جو مسلمانوں کے قبضے سے نکلا جس کا نام ہے تلی تلا, یہ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا جب مسلمانوں نے 400 سال تک اندلس میں حکومت کر لی. یہ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا, یہ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے گیا 1080 پر 2 ہجری میں, 1080 پر 2 عیسوی میں. اور اس کے بعد جیسے علاقہ چلا گیا اور اس پر قبضہ کرنے والے کا نام تھا الانفنسو, اس نے مسلمانوں کو ادھر ایسے انداز سے ذلیل کر کے بستیوں سے نکالا, اور اس کے بعد وہاں کے جو بادشاہ تھے اسے اس نے ذلیل کر کر قتل کیا. اور مسلمانوں سے دعویٰ یہ کیا گیا, یہ جو اسٹیٹ میں مسلمان تھے ان سے دعویٰ یہ کیا گیا کہ یہاں پر مسلمانوں کا ہی چلے گا, یہاں پر مسلمانوں کے لیے ہی سب کچھ ہم کریں گے, ہم مسلمانوں کے ساتھ انصاف کریں گے, ان کے مسجدیں رہیں گی, ان کے مکتبے رہیں گے, ان کے لائبریریز رہیں گی, جو بھی کچھ چل رہا تھا ویسے ہی چلے گا, صرف آپ ہمیں سیاست دے دو. تو وہاں کے مسلمانوں نے اس الفنسو کو کہا کہ چلو اب تم ہمارے اوپر حکومت کرو. تو جیسے ہی وہ بیٹھا 100 سال کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں سے دوسرا زبردست علاقہ چلا گیا جس کا نام تھا سرقسطہ, اور عجیب و غریب سیاست سے کھیلتے تھے, مسلمانوں کو بیوقوف بناتے تھے, اور ساری دنیا میں یہ مشہور کراتے تھے کہ اندلس مسلمانوں کا ہے, لیکن اندر سے سیاست کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا, مسلمانوں کی تجارتوں کو اپنے قبضے میں کر لیا, مسلمانوں کو مجبور کیا کہ پیسے لا کر یہ کلیسا اور عیسائیوں کے ہاتھ میں جمع کریں, اور مسلمانوں کو ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ مسلمان ڈرتے تھے عیسائیت کے خلاف کہنے کے لیے. اور یہی زمانہ تھا میرے دوستو جب یہ عیسائیوں نے انکویشن کے نام سے ایک نظام قائم کیا. انکویشن ایک سسٹم انہوں نے بنایا, یہ سسٹم کے روح سے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے کلیسا کے خلاف سانس بھی لی, اگر کسی نے چرچ اور کیتھولک مذہب کے خلاف سانس بھی لی, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ پروٹسٹنٹ ہو, چاہے وہ آرتھوڈاکس ہو, چاہے وہ مسلمان ہو. دیکھیے یہ کیتھولک مذہب کے متشدد لوگوں کا کارنامہ ہے. کیتھولک مذہب کے جو متشدد لوگ تھے ان لوگوں نے اندلس سے مسلمانوں کو نکالا, ان لوگوں نے یہودیوں کو بھی نکالا, ان لوگوں نے پروٹسٹنٹس کو بھی نکالا, اور سب کو موت کے گھاٹ اتارا. اور آج ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ ہندو مذہب کے نام پر ایک متشدد فرقہ قبضہ کر لیا ہے.
حالانکہ کئی ہندو اسے نہیں مانتے، بلکہ 90% ہندو اس ہندوتو عقیدے کو نہیں مانتے، ان کے تشدد اور ان کے کاویزم کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی سیاست ان کے ہاتھ میں ہے، طاقت کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جیسے چاہے، جیسے آپ توے میں روٹی کو پلٹاتے ہیں ویسے پلٹا رہے ہیں، جو چاہے کر کر دکھا رہے ہیں۔ کبھی مسلمانوں کو انکاؤنٹر کرتے ہیں اور کبھی بغیر کسی رائے و مشورے کے ایسے ایسے ورڈکٹ صادر کر دیتے ہیں جس سے پوری امت روپتی ہے، اور یہی کچھ ہو رہا تھا اندلس میں۔ ان لوگوں نے انکویشن کے نام سے بڑے بڑے گودام بنائے اور وہاں پر ایسی اذیتیں ہوتی تھی کہ انسان سر پیٹ کر رہ جائے گا۔ 1817 عیسوی میں 17 سینچری میں نیپولین نے اس علاقے کو قبضہ کیا تو اس نے گودام کا مشاہدہ کیا، تو وہ باہر آ کر کہنے لگا کہ یہ کرنے والے انسان نہیں تھے، کرنے والے انسان نہیں تھے۔ لوگوں کو لایا جاتا، ایک بڑا ویل تھا، اس ویل میں باندھ کر ایک نیچے گرم گرم پانی، اوپر آئس رکھ کے اس آدمی کو گھمایا جاتا تھا اور آدمی مرتا نہیں تھا۔ ایسے ایسی اذیتیں پڑھنے سے ہی آدمی کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ اور نیپولین کہتا ہے کہ یہ کرنے والے انسان نہیں تھے۔ وہ باہر آ کر لوگوں سے کہا کہ واقعی اندلس میں مسلمانوں پر ظلم ہوا۔ یہ کون ہے جس نے مصر کو قبضہ کیا؟ اس نے خود مسلمانوں پر ظلم کیا، لیکن گوداموں کا جب اس نے مشاہدہ کیا تو اس کے ہوش و حواس ختم ہو گئے۔ باہر آ کر کہنے لگا کہ واقعی اندلس کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوا، ایسا ظلم اس کی مثال پورے تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان لوگوں نے انکویشن کا نام دیا اور 200 سال تک مسلمانوں کو پیستے رہے، 200 سال تک مسلمانوں کو پیستے رہے۔ اور اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مضبوط قوم نکل آئی جس کے اندر دو چیزیں نہیں تھی۔ ایک، وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے، نمبر 2، موت کا ڈر نہیں تھا۔ یہ قوم بربر قوم تھی جن کے امیر تھے یوسف بن تاشفین۔ موراکو کے اندر انہوں نے ایک زبردست ایک علاقہ بنا رکھا تھا اور ان کے پاس مضبوط آرمی تھی۔ اور آپ کو جان لینا چاہیے اسپین اور موراکو، جسے عربی میں مغرب کہتے ہیں، دونوں کے درمیان صرف 15 کلومیٹر کی دریا ہے، صرف 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جس میں دریا حائل ہے۔ تو اس کے بعد وہاں کے بادشاہ، وہاں کے ایک سٹیٹ کے امیر نے جن کا نام تھا معتمد بن عباد، اس نے خط لکھا اور کہا کہ فوراً ہمارے مدد کے لیے آ جاؤ۔ تو یہ لوگ صحرا کے رہنے والے، خانہ بدوش لوگ، ٹینٹوں میں رہنے والے، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، لیکن مسلمانوں نے بلایا تو ان کی دعوت پر لبیک کہا، ایسا لشکر لے کر پہنچے کہ سارے کے سارے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بچا دیے، اور انہیں کفاروں کو، عیسائیوں کو، ظلم کرنے والوں کو ایسا مزہ چکایا کہ اس کے بعد کے 200 سال تک مسلمان سلطنتوں کو آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھے۔ اس کے بعد میرے دوستو، تاریخ پھر مسلمانوں کی غلطی، آپسی اختلافات، ہمارے درمیان دغابازوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے، ہمارے اندر منافقین کی تعداد ہمیشہ سے کم نہیں رہی۔ مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے یہی منافقین سے، مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے یہی دغابازوں سے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، اگر کسی قوم کے اندر مخلصین کی تعداد زیادہ ہو جائے، پورے نہیں، مخلصین کی تعداد اگر زیادہ ہو جائے، یاد رکھ لیجئے اللہ کی مدد آتی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں مخلصین کی تعداد بہت کم ہے، ہمارے صفوں میں 90% منافق ہیں، 90% دنیا پرست لوگ ہیں، 90% دینار و درہم کے بندے ہیں۔ اچھے لوگ، سوچ سمجھ رکھنے والے، اسلام کے لیے مر مٹنے والے، دین کا سوچ رکھنے والے، ان کی تعداد گنتی کے چند ہیں۔ اگر یہ تعداد ہم نہیں بڑھائیں گے، ہم کو وہی کچھ دیکھنا پڑے گا جو اندلس کی تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں۔ یہی ہوا میرے دوستو، تو زبردست حملہ کیا گیا اور واپس مسلمانوں کے علاقوں کو لیا گیا۔ اور اس کے بعد چند 100 سال تک تھمے رہے عیسائی، لیکن انہوں نے کوشش نہیں چھوڑی۔ دیکھیے باطل میں طاقت دیکھیے۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا علاقہ جسے کہا جاتا ہے قرطبہ، وہ چلا گیا۔ اس کے بعد اشبیلیہ گیا۔ یہ 4 اہم علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلے گئے۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ پورے کے پورے دنیا پرست تھے، سب ان عیسائیوں کے ذریعے سے اپنی آرمی کو سٹرونگ کرنا چاہتے تھے۔ آپسی اختلافات، یہ اندلس کا چھوٹا علاقہ 25 اسٹیٹوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک اسٹیٹ اپنی حفاظت کے لیے دوسرے اسٹیٹ کو دفن کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، اور مدد کے لیے عیسائیوں کو بلایا جاتا، اور عیسائی مدد کے نام سے آتے اور پورے کا پورا اسٹیٹ قبضہ کر لیتے۔
جیسے ہندوستان آئے تھے 1606 میں اس مقصد سے کہ ہم تجارت کریں گے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صرف 100 سال کے بعد انہوں نے سورت کو اپنا قبضہ کا علاقہ بنا لیا، انہوں نے کلکتہ پکڑ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے بہار کے علاقے قبضہ کر لیے، اس کے بعد انہوں نے مدراس کو قبضہ کر لیا، مختلف علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیے، اور ایسے ہی بڑھتے گئے کہ 1850 میں اسلام کے نام سے جو آخری خلافت رہی اسے بھی ان لوگوں نے ختم کر دیا، اور اس کے بعد 100 سال ہوئے کہ آج بھی لگ بھگ 120 سال ہو گئے، آج بھی مسلمان وہی حالات میں پریشان ہیں جو حالات ادھر اندلس میں تھے مسلمانوں کے۔ آخری ایک سلطنت رہ گئی جس کا نام تھا غرناطہ، اس میں 250 سال تک مسلمان حکومت کر رہے تھے، بنو احمر کے ایک آدمی نے حکومت کی لمبی، اور 1492 میں یہ حکومت بھی چلی گئی، تو یہ جو بادشاہ تھے جن کا نام ابو عبداللہ، ان کے لیے چھوٹا علاقہ دے دیا گیا جس کا نام الفجارہ تھا، جس میں صرف 40 گلیاں تھیں۔ یہ علاقہ دے کے یہ بادشاہ کو خرید لیا گیا، اور یہ جو بادشاہ تھے ان کے دل میں ایمان تھا، سب کچھ تھا، لیکن انتہائی کمزور تھے، اور ان کے اسلاف نے جو غلطی کی وہ غلطیوں کو وہ بھگت رکھے تھے، اور آخرکار انہیں بھی مجبور کر کے نکال دیا گیا۔ وہ جانے کے 100 سال کے بعد 1610 میں وہاں کا پادری اعلان کرتا ہے کہ آج ہمارا یہ اندلس مسلمانوں سے پاک ہو گیا، آج یہ ہمارا اندلس مسلمانوں سے پاک ہو گیا۔ اور اس کے بعد مسلمانوں نے 1000 کوششیں کی، مسلمانوں کو بانٹ دیا گیا تھا۔ عزیز دوستو، تاریخ پڑھنے پر ہم کو ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ وہاں پر مسلمان انہیں کوئی ریپرزنٹیشن نہیں مل رہا تھا، وہ سیاست میں نہیں تھے، ان کے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی۔ ہم تاریخ پڑھنے والے اس سے عبرت حاصل کریں، ہم میں ایسے لوگ ہوں جو سیاست میں دخل اندازی کرے، اور یہ حالات کا تقاضا ہے۔ ہم صحیح المنہج سلف میں ہیں، لیکن حالات کا تقاضا ہے کہ آپ کے اندر پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ قوم تمہیں چبا دے گی، ہڈیوں کو چوس دے گی، اور آپ کو اتا پتا بغیر کر کے چھوڑ دے گی۔ سمجھنے کا موقع ہے۔ عزیز دوستو، ہمیں جو سوچ و سمجھ رکھتے ہیں وہ دین سیکھیں، دینی لوگوں کے ساتھ رہیں، لیکن سیاسی ریپرزنٹیشن ہونا اس کے لیے ضروری ہے، اور اسلام کے نام سے لوگوں کی خدمت کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کس عقیدے کے ہیں، آپ اسلام کے نام سے جڑ جائیں۔ اتحاد کا تقاضا ہے وقت کا۔ ہم اندلس کی تاریخ پڑھتے ہیں تو وہاں یہی ہوا، مسلمانوں کو بانٹ دیا گیا، مسلمانوں کے اندر دراڑیں ڈال دی گئیں، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اندلس کے اندر مسلمانوں میں فرقے کم نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ہر گلی میں فرقہ ہے، ہر گلی میں نیا عقیدہ ہے، ہر آدمی اپنا سوچ رکھتا ہے۔ عزیز دوستو، ہمارا مسئلہ بڑا ہی گھناؤنا ہے۔ اگر ہم ابھی بیدار نہیں ہوں گے، ابھی سوتے رہیں گے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا رہیں گے، تو یاد رکھ لیجیے ہماری تاریخ بھی لوگ پڑھیں گے تو ہمیں تعریف نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جو نکمے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا پرست تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہیں صرف اپنے گھر کا لگا ہوا تھا، یہ وہ لوگ تھے جو صرف اپنے بچوں کے لیے جیتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھا، یہ وہ لوگ تھے مرنے کی بات کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ یہی کہے گی تاریخ۔ عزیز دوستو، بیدار ہونے کا موقع ہے، سمجھنے کا موقع ہے، تاریخ پڑھنے کا موقع ہے۔ عزیز دوستو، یہ جو اعلانات کیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، آپ مت مانیے اسے، یہ میڈیا پر بھروسہ مت کیجیے۔ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ان لوگوں نے ہوم ورک کر رکھا ہے، وہ آپ کو جو سنانا چاہتے ہیں وہ سناتے ہیں، اور آپ کے ذہن کو جیسے بنانا چاہتے ہیں ویسے بناتے ہیں۔ آپ کو ایک طرف بزی کر کے وہ پیچھے سے اپنا پورا کام کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اندلس کی تاریخ پڑھ رکھی ہے، وہ ہم سے زیادہ تاریخ جانتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے تعلقات اسرائیل سے کتنے مضبوط ہیں۔ اسرائیلی آتا ہے جو 4 دن کے لیے ہندوستان میں رہتا ہے۔ یہ اسرائیل ایسا سٹیٹ ہے جو دنیا میں بہت سارے ملکوں نے اسے سٹیٹ نہیں مانا۔ یہ اسرائیل ایسا سٹیٹ ہے جو یہ لوگ گھس آ بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے بستیوں کو اجاڑا ہے، یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں، یہ اسرائیلی، یہ یہودی، یہ ٹیررسٹ ہیں، ان لوگوں نے فلسطینیوں کو مار کر اپنے بستیوں کو قبضہ کیا۔ یہ دہشت گردی نہیں ہے تو دہشت گردی کس چیز کا نام ہے میرے دوستو؟ بیچاروں کو پچھلے 60 سال سے 70 سال سے ہر قسم کی پریشانیاں دیکھ رہے ہیں،
ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں. آپ سڑک میں آتے ہیں جاتے ہیں لیکن وہ سڑک میں آ جا نہیں سکتے. آپ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی چیز میسر نہیں. لیکن مجاہد قوم دیکھیے آج بھی ذلت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر اسرائیل کو مان لے وہ لوگ، ہو سکتا ہے ان کی بستیوں میں ڈیولپمنٹ آ جائے، ہو سکتا ہے ان کے کھانے کا انتظام ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کے رہنے کا انتظام ہو جائے. لیکن عزیز دوستو یہ مجاہد قوم ماننے کے لیے تیار نہیں. کہتی ہے کہ تو یہودی، تیری بستی نہیں ہے، تو گھس آ بیٹھا ہے، تو دہشت گردی پھیلا رہا ہے. تو نے ہم میں سے کتنے لوگوں کو مارا، ہمارے کتنے بچے ہیں جو تیرے ٹینکروں میں پھنس کر پھسل گئے، پھنس کر انہیں کوٹ دیا تو نے. نہیں مانتی مجاہد قوم. عزیز دوستو یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. یہ اسرائیل یہ مصیبت کا جڑ ہے عزیز دوستو، اور یہ ہم مسلمانوں کی تاریخ سب سے زیادہ جانتے ہیں اور ہمارے کمزوریوں سے واقف ہیں، اور ہمارے کمزوریوں میں حملہ کرنا انہیں اچھا آتا ہے. اچھا سیکھ رکھیں. اگر ہم لوگ تاریخ نہیں پڑھیں گے، ہماری تاریخ نہیں جانیں گے، اور ہم تاریخ میں کس موڑ میں کھڑے ہیں اور ہم کو آج کیا کرنا ہے، اور اگر ہم نہیں جڑیں گے، نہیں ملیں گے، نہیں بیٹھیں گے، نہیں دین جانیں گے، تو میرے دوستوں ہماری داستان میں نہیں رہے گی داستانوں میں. بس اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.